الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مضمون کا آغاز کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے توحید فی ذات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، اور جو خوبیاں، جو صفات اللہ کے ہاں ہیں وہ کسی اور میں نہیں، اور وہ دیکھتا ہے اور وہ سنتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں سارے کمالات ہیں۔ قیامت کے دن بھی وہ لوگوں سے مخاطب ہوگا، ہر ایک بندے کو الگ الگ اللہ تعالیٰ ڈیل کرے گا اور اس سے سوالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے یہ برحق ہے، اور جو اس وجود سے انکاری ہیں ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ جو عقیدہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ ہم آج بات کریں گے توحید اسماء و صفات۔ عزیز طلبہ، اسماء کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام۔ بظاہر تو کئی نام ایسے ہیں جو ہمارے دنیا میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کا بھی نام ہے، جیسے الرحیم۔ یہاں پر بھی کسی کو رحیم کہہ دیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اللہ کے نام ہیں اس کے لیے ذرا دھیان رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کا نام رکھنا ہے تو رحیم نہیں رکھنا چاہیے، عبد الرحیم رکھنا چاہیے۔ اگر وارث رکھنا ہے تو عبد الوارث رکھنا چاہیے، لطیف رکھنا ہے تو عبد اللطیف رکھا جائے۔ اس طرح لوگ رکھتے بھی ہیں، لیکن مشاہدے میں آیا ہے کہ لوگ پھر چھوٹا نام کر لیتے ہیں اور عبد کا لفظ جو ہے وہ حذف کر لیتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ خطرناک بن جاتا ہے اس حوالے سے کہ اگر ہم کہتے ہیں اوے رحیم تو یہ اچھی بات نہیں نظر آتی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ گستاخی میں آتا ہے۔ اس لیے جو 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، کبھی بھی کسی بندے کو ڈائریکٹ اس کے نام سے نہ پکاریں کہ اس کے بغیر، عبد کے بغیر پکارا جائے۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ، یہ جو اللہ کے نام ہیں یہ صفات ہیں۔ ہمارے تو نام رکھے جاتے ہیں نا، پتہ نہیں وہاں پر صفات پیدا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے ناموں میں صفات ہیں۔ آپ کو پہلے بھی یہ چیزیں کافی دفعہ بتائی گئی ہیں کہ جو نام ہے اس کی صفت اللہ میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کا نام ہے سمیع، سننے والا۔ سننے والا، ہم بھی سننے والے ہیں، لیکن اللہ کا سننا کیا ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور یہاں پر جو بندہ بولتا ہے اللہ اس کو سنتے ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب جو ہم رکوع کے بعد اٹھتے ہیں اقرار کرتے ہیں کہ سن لیا اس نے جس کی تعریف کی گئی۔ اس کا مطلب کہاں رکوع ہم کر رہے ہیں اور کہاں اللہ بیٹھا۔ اسی طرح اللہ دیکھتا ہے، ہماری جو حرکات و سکنات ہے وہ اللہ دیکھتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دو ہیں، نہیں، جہاں ہم دو ہوں گے وہاں اللہ کی ذات بھی موجود ہے۔ اس طرح اللہ کی ہمارے ساتھ قربت بنی ہوئی ہے۔ یہ جتنے صفاتی نام ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ اس کو یاد کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔
لیکن یاد کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ رٹا لگا کے یاد کر لے، بلکہ اس کے معنی، مفہوم، مطالعہ کو بھی سمجھے، اور پھر بندے کو صحیح طور پر عقیدہ توحید کی بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی کتنی طاقت ہے، اور اللہ نے 99 ناموں میں سموئی ہوئی ہے۔ اور بھی اللہ کے نام ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہی متعارف کرائے۔ پھر اللہ کی جو طاقت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر 7 سمندر اور اس کے بعد بھی 7 سمندر اور سیاہی کے بن جائیں، اور جتنے اس دنیا کائنات میں درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جائیں اور ان سے لکھنا شروع کر دیا جائے، تو سمندر جو سیاہی کی شکل میں ہے ان کی سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات پورے نہیں ہوں گے۔ تو جب اتنی بڑی طاقت ہمارے ساتھ موجود ہے، پھر مایوسی کس بات کی، پریشانی کس بات کی، ڈپریشن کیوں، انگزائٹی کیوں ہوتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں متعارف کرا دیا اپنا آپ، اور ہمارے لیے آفرز رکھ دی کہ آؤ میری طرف، تم مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کرتا ہوں، تم میرا شکر ادا کرو اور کفر میں نہ چلو۔ لیکن ہم نے اس پیشکش سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، اور ہم میں سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے بغیر لنک کے زندگی گزار رہے ہیں، اور خود ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ جب نمازیں ہی نہیں پڑھنی، قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کرنا، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرنا، اللہ کی قدرتوں کو ملاحظہ نہیں کرنا، اس کا ذکر نہیں کرنا، تو بندہ خود ہی محسوس کر سکتا ہے کہ میرا تو اللہ کے ساتھ تعلق نہیں۔ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے یہ سارے لوازمات ضروری ہیں۔ تو جب ہم یہ لوازمات کا خیال نہیں رکھتے تو اندر سے ہمارے اندر کھوکھلا پن پیدا ہو چکا ہے، اور ہم خود سے زندہ ہیں اور زندہ رہ رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کھٹ پٹ ہی لگتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے روابط اللہ سے استوار کر لینے چاہیے، وگرنہ ہمارا حال جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ کیونکہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، ہسٹری کا مطالعہ کر لیں، جس نے اپنے مالک سے بگاڑی ہے اس کو پھر بہت زیادہ سختیاں، مسائل جھیلنے پڑے۔ اسی طرح اللہ ہمارا مالک ہے، اگر ہم اللہ کو ناراض یہ رہے، اللہ کو ساتھ اپنے نہ ملایا، تو پھر ہمارا انجام کیسا ہوگا؟ جتنا عزیز طلبہ اس دنیا میں انسان ناتواں ہے، اس سے کمزور، ضعیف اور کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ پتہ آپ کو؟ وجہ کیا ہے؟ انسان کی بہت فیلنگز ہیں، جانور کے فیلنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ ایک بلی کو غصے ہوتے ہیں، کچھ مار دیتے ہیں، کوئی ریکٹ کرتے ہیں، کچھ دیر کے بعد بلی پھر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے، پھر وہ آپ کو پیار کرتی ہے، آپ کے پاؤں چاٹنے لگ جاتی ہے، وہ جو آپ نے اس کو دھتکارا ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ لیکن انسان کے فیلنگ ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات کو محسوس کر لیتا ہے کہ یہاں پر اس نے یہ بات کہی تھی، مجھ سے یہاں پر اس نے مس بیہیویئر کیا تھا، مجھے ویٹیج نہیں دیا تھا، مجھے پوچھا نہیں تھا، میرے ساتھ اچھا نہیں چلا تھا۔ یہ انسان کے محسوسات ہیں۔ تو جب وہ اپنے مالک کو ناراض کر لے گا تو صاف ظاہر ہے کہ جتنے محسوسات ہیں وہ اس کے جسم پہ اثر انداز ہو جائیں گے، اور وہ روتا رہے گا، کرلاتا رہے گا، ڈسٹرب رہے گا، اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔
وگرنہ جن لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ڈویلپڈ ہے وہ کسی طور پر بھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی بھی نقصان پہنچ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، ایک تو میری تکلیف رفع کرنے والا میرا رب ہے، دوسرا اس تکلیف کے عوض مجھے اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ بھی دیں گے، مجھے انعام بھی دیں گے۔ اور یہاں پر اگر میں کچھ تکلیف میں ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں خوشیاں نصیب کریں گے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک بندہ جو دنیا میں بڑی تلخی میں رہا ہوگا، سختیوں میں رہا ہوگا، پریشانیوں میں رہا ہوگا اور اس پہ بڑا بوجھ رہا ہوگا، بڑی تکلیف سے اس نے زندگی گزاری ہوگی، تو اس کو قیامت کے دن جنت کی سراؤنڈنگ دکھائی جائے گی۔ جنت کے اندر نہیں لے جایا جائے گا بلکہ باہر سے ہی وزٹ کروا دیا جائے گا۔ تو آپ نے کولڈ سٹوریج دیکھے ہوں گے جہاں پر برف بنتی ہے، اگر آپ باہر بھی کھڑے رہیں تو آپ کو برف کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ میں کولڈ سٹوریج کے ساتھ ہوں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح جنت کی جو ٹھنڈک ہے وہ باہر سے ہی اس کو بندے کو ملے گی اور بندہ محظوظ ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا اور اس کو انجوائمنٹ ملے گی۔ اب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم زندگی میں کیسے رہے ہو، کس طرح کی تم نے زندگی گزاری ہے، حالانکہ اس سے پہلے اس کے دماغ میں تھا کہ میں نے بڑا سخت وقت گزارا ہے۔ جنت کی تھوڑی سی سمیل کی وجہ سے اس کی ساری تلخیاں سختیاں ختم ہو جائیں گی، وہ کہے گا میں نے تو زندگی میں کوئی پریشانی دیکھی نہیں۔ تو اسی طرح عزیز طلبہ، جو بندہ امیر زیادہ ہوگا، بینک بیلنس اچھا ہوگا، اچھے ریسورسز ہوں گے اور گاڑیاں، اس کے علاوہ فارم ہاؤسز، جو بھی زندگی کی لگژریس ہیں اس کو دستیاب ہوں گی، لیکن جب وہ فوت ہو جائے گا اور نیگیٹو لوگوں میں وہ آ جائے گا، صحیح عمل نہیں اس کے ہوں گے، فیل نظر آئے گا، تو اس کو فرشتے جہنم کے قریب لے کر جائیں گے۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی ہوگا اور اس کو واپس لایا جائے گا، تو اس سے پوچھا جائے گا تم نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ وہ کہے گا میں نے تو زندگی میں سکھ دیکھا ہے کوئی نہیں، میں تو تلخیوں میں رہا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں ہے سکھ ہوتا کیا ہے، اتنا جنت دوزخ اثر انداز ہو گئی۔ تو عزیز طلبہ، رب کے ساتھ تعلق بنائیں گے تو خوشبوئیں ملیں گی۔ اگر دنیا میں رب کو آپ نے بیٹے نہ دیا، اپنے معاملات میں شامل نہ کیا، رات کو سوتے وقت اس کو یاد نہ کیا، صبح اٹھ کر اس کو سجدے نہ کیے، تو بتائیں پھر ہمارا حال کن میں ہوگا؟ پتہ ہوگا؟ اس کو معمولی نہ سمجھے کہ خیر صلی اللہ دیکھا جائے گا، نہیں، جو اللہ نے فرما دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ جو اللہ کے اسماء حسنی ہیں ان کو یاد کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب آپ کو کسی کے بارے میں اچھا تعارف ہو جائے تو پھر آپ کے دل و دماغ میں ہستی بیٹھ جاتی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اتنا تھارولی اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکے، آبزرو نہیں کر سکے، ہمارے ذہنوں میں اللہ آتا ہے، محو ہو جاتا ہے، وہ مکمل طور پر ہمارے دماغوں میں نہیں رہتا، جس کی وجہ سے ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم غلط چیزیں بکتے ہیں، فضول حرکتیں کرتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنستے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعارف اتنا مکمل ہوا ہی نہیں ہے۔ تو کائنڈلی جب آپ 99 نام یاد کریں، اس وقت اس کے ساتھ اس کے معنی مطالعہ کو دیکھ لیں گے تو آپ کے اندر ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی اور محسوس ہوگا کہ اللہ کی تو اتنی اتنی شانیں ہیں، میں تو بھولا ہوا تھا، میں تو بھٹکا ہوا تھا۔
تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ جو صفات ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم بات کرتے ہیں شرک کی اقسام کے حوالے سے۔ آپ کو عزیز طلبہ یہ تو پتہ ہی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کی ہے وہاں پر شرک کو بھی ساتھ رکھا ہے۔ انسان کے اندر یہ عجیب سی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف پہ تعارف کروا رہے ہیں، اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کرتے ہیں، بڑے بڑے حادثات سے دو چار کر کے اس کو ریلیف دیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھ آئے، اور جب اس کو پریشانی آتی ہے تو پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ لیکن وہ شرک میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ خوشحال ہے، ٹھیک ہے، اس کی لیونگ اچھی ہے، تو فٹافٹ وہ شرک کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو اس میں لے جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بارے میں آپ سے پہلے بھی باتیں بہت ہوئی ہیں، اور ہر مسلمان کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جتنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے گندگیاں بنائی ہیں، علائشیں بنائی ہیں، ان میں سب سے جو گندی علائش ہے وہ شرک ہے۔ انما المشرکون نجس، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرک ہیں یہ گند ہے، غلاظت کا ڈھیر ہیں، نجس ہیں۔ اور نجس وہ ہوتی ہے جس کا پتہ دور سے لگ جاتا ہے یہ گند پڑا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دور کوئی ڈیپو ہے گندگی کا، غلاظت کا، تو اگر آپ دور سے بھی ہیں تو آپ کو تھوڑی تھوڑی سمیل وہاں سے آئے گی کہ یہ گندگی نظر آ رہی ہے اور سمیل بھی۔ تو مشرک کے اندر اتنی گندی بو ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ گند اکٹھا ہوا ہے، ظاہر تو یہ چلتا پھرتا انسان ہے لیکن گند ہے۔ اس لیے شرک سے بچنا یہ بہت بڑی بات ہے اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ میں ہر گناہ کو اپنے رحیم ہونے کے ناطے، غفور ہونے کے ناطے بخش سکتا ہوں، ریلیف دے سکتا ہوں، لیکن جہاں تک شرک کا معاملہ ہے میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ عزیز طلبہ، اب ہم نے اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیا مسلمان شرک کر سکتا ہے؟ بظاہر کوئی بھی مسلمان برہملا اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ میں تو شرک نہیں کرتا، میں تو اللہ ہی کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اسی کو الہ مانتا ہوں، اور اصل مدد کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، غیب میں پریشانیاں دور کرنے والا، ہر چیز میں میرا اللہ ہے۔ ہر بندے کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ بات بہت قابل غور ہے کہ ہم زبانی اور اسی طرح کلیم کرتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، جبکہ ہمارا جو پریکٹیکل ہے، عمل ہے، وہ اس چیز کو ظاہر کر دیتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم شرک میں بھی مبتلا ہیں۔ اس کے بارے میں اب ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس میں ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں لیکن ہم سے شرک ہو جاتا ہے۔ ایک تو عزیز طلبہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، جتنا مرضی ہم اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ کے گن گاتے رہیں، اللہ کی قدرتوں کا ذکر کرتے رہیں،
اللہ کے کمالات کو سراہتے رہیں، تعریفیں کرتے رہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو قرآنک آرڈرز کے تحت ہم مشرک ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو یہ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، اسی وقت ٹھس ہو جاتا ہے جب ہم بے نمازوں کی صف میں آ جاتے ہیں اور نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اسٹریٹ فارورڈ ہے، سیدھی بات کہنے والا ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی رشتہ داری کے معاملات نہیں ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا، اللہ کو بھی پتا تھا نوح کا بیٹا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اس کا نام تک نہیں لینا، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ فارغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فارغ کر دیا۔ اسی طرح آپ کو پہلے بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر تھے، اللہ نے کہا نہیں، اس کو میں نے جہنم رسید کرنا ہے، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جہنم بھیجا جائے۔ اسی طرح جو بھی لوگ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں ان کو سزا ملنی ہے۔ یہ تو ہو گیا اہل کفر کا معاملہ۔ اب ہم مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہوتے ہوئے شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گا جیسا مشرک کے ساتھ اللہ کرنا چاہتا ہے، یا مشرک کے ساتھ قیامت کے دن ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیریا ہمارے لیے بنایا ہے اس میں جو لوگ آئیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہ آئے تو وہ ان کو نقصان ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، سورہ الفاتحہ ہے، مشہور سورہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صرف آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ 24 گھنٹے وہ اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار رکھے، اور اس کا ہر عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے جو اللہ چاہتا ہے، اور جس کا عمل اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا کہ یہ ایسے عمل ہو۔ 24 گھنٹے کے لیے بندہ باؤنڈ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اب آپ کہیں جی میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اگر تم نے جھوٹ بولا، لوگوں کو دھوکہ دیا، ملاوٹ کی ہے اور 2 نمبری کے کام کیے، کہاں آپ کی وہ نماز کام دے گی؟ وہ نماز کو بھی بھسم کر دے گی، نماز کا فائدہ کہاں ہوگا؟ جب آپ غلط کاروں میں پڑے رہیں گے تو نماز تو فارغ۔ اس لیے عزیز طلبہ، نماز کی افیکٹونیس اس وقت ہے جب آپ باقی چیزوں سے بھی بچیں۔ تو اسی طرح ایک بندہ نمازی ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی مجھے غیب سے مدد مل سکتی ہے، مجھے کوئی سن سکتا ہے، میرا کوئی حاجت روائی کر سکتا ہے، مجھے دیکھتا ہوگا، میرے ساتھ بیٹھتا ہوگا یا آتا ہوگا جاتا ہوگا، جس طرح کا کنسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کر سکتا ہے اور بھی وہ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دعوی توحید کرتے ہیں لیکن ہمارے یہ عمل، ہمارا انداز یہ شرک پر مبنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفات کو واضح کیا ہے کہ یہ میری صفات، کسی اور کے اندر وہ صفات ہوتی تو اللہ بتا دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب والشہادہ،
میں غیب کو بھی جانتا ہوں اور جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب اور کے بارے میں تو یہ فرمایا نہیں۔ پھر یہ فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب کوئی بندہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، وہ اب کہاں وہ کام کرے گا جو اللہ کرتے ہیں؟ بتائیں۔ وہ تو خود اللہ کے حضور دربار میں پیش ہو۔ اب ہم توقع رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہیلپ کرتی ہے، ہماری سنتی ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ انعام کرتی ہے، اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی ہمارے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ ہے شرک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شرک ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق، خالق، مالک جو بڑی بڑی صفات ہیں وہ مانتے تھے، لیکن کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو بزرگ ہیں جن کے انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، لات و منات، عزا، 360 کے قریب ان کے بت تھے جو اپنے اپنے قبیلوں نے اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ یہ کام کروا دو، یہ کروا دیں گے، یہ اللہ کے قریب تر ہیں، ان کے دماغوں میں یہ بھرا ہوا۔ اور سیم عقیدہ ہمارا یہی ہے درباروں پہ جا کر، اور اسی طرح دعاؤں میں، اور اسی طرح جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ ہمارے لیے سیڑھی کا کام کرتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم اللہ کے ہاں کیسے پیش ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے نیک بندے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری طرف سے، یا اللہ اس کے ذریعے قبول فرما۔ اور جتنے لوگ مزارات پہ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں وہاں پر جا کر؟ یہی انہوں نے طریقہ بنایا ہوا ہے کہ توسط لیتے ہیں کہ ان کے ذریعے یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی ان کو بتاؤ کہ تمہارا رب قریب ہے، ان کو پکارو، تمہاری دعاؤں کو سنے۔ ایک آیت ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ قرآن مجید میں احادیث صحیحہ میں جتنی بھی دعائیں مذکور ہیں، وارد ہوئی ہیں، سب میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا گیا ہے، ربنا آتنا، اللہم انی۔ تو ہر موقع پر اللہ کو ساتھ رکھنا، اور کسی دعا میں کوئی بیچ میں کسی اور پرسنالٹی کو نہیں رکھا گیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، پرسنالٹیز کو شامل کر لیتے ہیں، بلکہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، صدقہ کہتے ہیں کہ فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے۔ تو یہ فلاں کے صدقہ بھی جو معاملہ ہے یہ بھی توسط میں آتا ہے۔ تو یہ شرک کی بڑی بڑی قسمیں ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بندہ سارا پڑھتا ہے، ہر چیز پڑھتا ہے، لیکن وقت آتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے سارے عمل کو ضائع کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی اس قسم سے ہمیں بچائے، اور ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔